گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ جس طرح سے تیزی سے یہ گلگت بلتستان میں اس کے مریض سامنے آ رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے 21 مارچ سے گلگت اور سکردو میں جو ہیں وہ تجارتی مراکز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور باضابطہ اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ 15 دنوں کے لیے گلگت اور سکردو میں جو بازار ہیں، دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، تجارتی مراکز ہیں، یہ بند رہیں گے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو میڈیکل سٹور ہیں اور جو اشیاء خورد و نوش کی دکانیں ہیں وہ جو ہیں وہ کھلی رہیں گی تاکہ عوام کو اشیاء خورد و نوش کے حصول میں یا ادویات کے حصول میں کسی قسم کا جو ہے وہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وقت مرکزی انجمن تاجران گلگت بلتستان کے رہنما مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو آواز ہے، عوامی ایکشن کمیٹی، اس کے مرکزی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو جو بازاروں کو بند کرنے کی جو کال صوبائی حکومت کی جانب سے دی گئی ہے، انجمن تاجران کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ 21 تاریخ سے تمام مارکیٹیں بند رہیں گے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے انجمن تاجران کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلے کیے۔ اب تاجروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سی دکان بند ہے، کون سی کھلی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کورونا کے لیے کام کرے، لیکن یہاں صوبائی حکومت خود کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں تفتان میں بھی کوئی کام نہیں کیا، ان زائرین کو ایک ہی جگہ میں باندھ کے ان کو نہ پانی نہ کچھ بھی مہیا نہیں کیا، اور اس طرح ایک ہی بسوں میں سب کو لا کے ادھر کہیں ویران جگہ میں کہیں اتارتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہاں کوئی بھی فیسلٹیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معمولی بیماری پہ ہم لوگ نیچے جا کے علاج کراتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اتنی بڑی بیماری پہ لوگوں کو یہاں لا رہے ہیں۔ تو صوبائی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب یہاں مارکیٹیں بند کرنے سے ہمارے پاس ایسے مزدور لوگ ہیں جو صبح کماتے شام کو کھاتے ہیں۔ یہاں کورونا میں اگر دو بندے مریں گے تو جبکہ بےروزگاری اور غربت سے ہزاروں لوگ مرنے کا خدشہ ہے۔ اس طرح نہیں ہو رہا ہے کہ چپ کر کے دکانیں بند کر کے گھر بیٹھو۔ اس طرح ہے تو تمام جو ہے نا مارکیٹیں اور تمام چیزیں بند کر کے سب کو گھر میں بٹھا کے تو اس طرح کام نہیں چلتا ہے۔ جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ یار آپ سب مارکیٹیں بند کرو، سکول بند کرو، اسپتال بند کرو، ہر چیز بند کر کے نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ حکومت کی دفتریں کھلی ہے، وہ لوٹ مار مچانے کے لیے دفتریں کھلی ہوتی ہیں۔ ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کی دکانیں بند کر کے کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ تو پھر بھی کیا تاجر برادری اس معاملے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ ہم پھر بھی تعاون کریں گے، کیونکہ یہ ایک وائرس ہے، اس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہم اپنے تاجروں سے بھی کہیں گے، لیکن جہاں ضرورت پڑے، ہمارے جو ہیں ادویات والے ہیں، خودنوش والے ہیں، اچھا وہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت زندگی کے اس میں آتی ہیں، تو ان کو بنیادی ضروریات جو ہیں ان کو کھول کے ہم پھر بھی جو ہے نا لوگوں کو سہولیات دے دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب یقیناً 15 دن تک دکانیں بند ہونے سے تاجر برادری کو مالی طور پر نقصان تو ہوگا، کیا آپ حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کمپنسیٹ بھی کرے؟ ہاں، وہ تو صحیح بات ہے۔ ہمارے پاس سب کرایہ دار دکانیں ہیں، سب کی کرائے کی دکانیں ہیں، اور ہمارے پاس مزدور ہیں، ملازم ہیں، ان کی تنخواہ، دکانوں کے کرایہ، یہ سارے تو ہم اپنے جیب سے نہیں دے سکتے۔ اب یہ کورونا کی وجہ سے کاروبار بھی بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں تو ہم اپنی جیب سے نہیں دے سکتے۔ اگر حکومت دے سکتی ہے تو وہ جو پیسے ملیں گے تو وہ ہمارے حصے میں بھی آنی چاہیے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے، تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ یاسف الدین صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان حکومت اب تک جس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے، کیا اس سے عوام یا عوامی ایکشن کمیٹی مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان کی حکومت نے جب یہ تصدیق ہو گئی گلگت بلتستان میں 13 تقریباً پیشنٹ ہے کرونا وائرس سے متاثرین، تو اس کے بعد یہاں کی حکومت کی جو اقدامات ہے وہ زیرو ہے، صفر ہے۔ تو حکومت نے یہاں پر نہ تو عوام میں ماسک تقسیم کیے ہیں، اور نہ ہی حکومتی سطح پر انہوں نے جو ہے ہاتھ دھونے کے لیے کوئی شاور خصوصی طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ اس گلگت بازار میں صرف ایک جگہ مجھے ابھی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، انجمن حسینیہ نگر، اس کے باہر خصوصی طور پر شاور لگائے گئے ہیں، خصوصی صابن رکھے گئے ہیں، صرف وہاں پر یہ مجھے نظر آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے حکومت گلگت بلتستان پوری طرح سے جنگی بنیادوں پر باہر آ جائے، عوام کو اویئرنیس دے دے، والنٹیئرز بھرتی کرے، سپرے کا انتظام ہو، ماسک تقسیم کرے یہاں پر، اور خصوصی صابن منگائے جائے، ہاتھ دھونے کا انتظام کرے۔ مارکیٹیں دکانیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے معاشی بحران میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہونا تو یہ
اس کو حد سے زیادہ گورنمنٹ اسے پینک پھیلا رہی ہے. جو وائرس ہے یہ نزلہ زکام ہی ہے. اس سے ابھی تک جو مرنے کی ریشو ہے وہ انتہائی کم ہے. جن تقریباً 165 ممالک میں یہ وائرس پھیلا ہے، تقریباً 3.5 ارب کی آبادی ہے. ان 3.5 ارب کی آبادی میں سے 1,50,000 بیمار ہوئے ہیں اور ان میں سے مرنے کی والوں کی تعداد 5,000 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کی جو ریشو ہے انتہائی کم ہے. اس سے زیادہ تو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. ہمارے گلگت بلتستان کا ہر شہری ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. سب سے خطرناک بیماری تو یہ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس سے بچنے کے لیے اویئرنیس دے دے. ڈاؤن سے جو غیر معیاری اشیاء یہاں پر آ رہی ہے، بینس کے جو ہے پرانی بوڑھی بینسوں کی جو مرغیاں گوشت یہاں پر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر تو ہمارے یہاں پر کڈنی کے امراض، ہارٹ کے امراض، یہاں پر کینسر کے امراض میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر اخراجات لاکھوں کا آ رہا ہے. اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی حکومت. اور کرونا وائرس کو اتنا خطرناک طریقے سے عوام میں پھیلایا گیا ہے کہ گھر کے اندر بھی اب رہنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ حد سے زیادہ پینک پھیلا رہی ہے. اگر کر رہا ہے تو ایڈورٹائزنگ کے بجائے عملی اقدامات کرے. لوگوں کو ہاتھ دھو کر ٹھیک طریقے سے کس طرح سے دھونا چاہیے، تولیہ کس طرح سے رکھنا چاہیے. پھر ماسک جو ہے، خصوصی ماسک کہاں تقسیم ہے؟ آپ دکھائیں یہاں پر کوئی خصوصی ماسک ہے؟ ایک بھی خصوصی ماسک نہیں ہے. لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. حکومت پوری طرح سے آپریشنل ہو جائے. میں تو یہ کہوں گا ہماری صوبائی حکومت کو کرنٹینا میں رکھنا چاہیے. ابھی تو یہ بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں ایک بات جو ہم نے بھی محسوس کی وہ یہ کہ حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے درمیان رابطوں کا فقدان ہے اور آپس میں ان کے درمیان معلومات کا تبادلہ جو ہے اس میں بہت زیادہ کمزوری ہے، جس کی وجہ سے آپ نے کل دیکھا کہ پورے ملک میں گلگت بلتستان سے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ گلگت بلتستان میں کرونا سے متاثرہ پہلی موت واقع ہوئی ہے، لیکن بعد ازاں 2 گھنٹے بعد اس کی بھی تردید کر دی گئی. یہ صورتحال اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اداروں کے درمیان رابطوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان ہے. اس وقت فدا حسین صاحب جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے. فدا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کی کارکردگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو آپ کا چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے قسم کے اقدام تو حکومت کی طرف سے اٹھانا چاہیے. اویئرنیس کے لیے ہمارے جوان موجود ہیں، ہمارے فورم موجود ہیں، ہمارے بائسکوٹ موجود ہے. اس طرح کے جس طرح روڈ پہ نکل کر ان بائسکوٹوں کو، ان فورم کو ہمارے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ایک اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس کی روک تھام کس طرح کرنا چاہیے. لیکن حکومت کی طرف سے کوئی صحیح اقدام ابھی تک نظر نہیں آیا. مارکیٹیں بند کرنے سے وبا اور یہ مرض کم نہیں ہوگی، کیوں لوگوں کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. لہٰذا اس طرح کہ مارکیٹ میں لوگوں کا جو فلو ہے، اسپتالوں میں ہے، پبلک پارک میں، ان کو تھوڑا سا کم کرنا چاہے. باقی چند ہے کہ یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ابھی ہمارے مسعود الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ لوگ صبح ریڈیوان ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو صبح کماتے ہیں، شام کو جا کے گھر میں اپنے 3-4 بچے ہیں کما کے ان کو کھلاتے ہیں. اگر 2 ہفتے کے لیے مارکیٹیں بند کیا تو ان بیچاروں کے لیے کون سوچے گا؟ چلو دکان کا کرایہ رینٹ والا وہ دیں گے، کرایہ 1 مہینے کو برداشت کریں گے، 15 دن کا برداشت کریں گے، لیکن ریڈی والا کیا کرے گا؟ جو ہے مزدوری کر کے، کسی کا ٹھیکیدار کا، دوسرے کا مزدوری کر کے شام کو 800 روپے کما کر گھر جا کے بچوں کو گزارا کرتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے کیا سوچے، کیا اقدام ہے گورنمنٹ کے لیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ سوچیں جو فنڈ آیا ہے ہماری بھی نالج میں، ہم تو ایسے سوئے بیٹھے نہیں. ایکشن کمیٹی ہر معاملے میں جہاں ہمارا ڈی سی صاحب سے ہماری گیدرنگ ہو گئی، ہوم سیکرٹری سے، ہوم سیکرٹری کا بہت اچھا اقدام ہے. ہوم سیکرٹری نے ایکشن کمیٹی کو اعتماد میں لیا. اور جو ٹرانسپورٹ کا جو ہمارا تھا وہ پھنسے ہوئے تھے، ہمارے جو طلباء پھنسے ہوئے تھے، ہمارے بزرگ پھنسے ہوئے، ہماری خواتین پنڈی میں پھنسی ہوئی تھی، ایکشن کمیٹی اور ہوم سیکرٹری کے گیدرنگ کی وجہ سے وہ تو وہاں سے یہاں آ گئے ہیں. لیکن ایک زائرین کا ایک جو آتا ہے وہاں سے، میں ان کے لیے بھی کہوں گا پہلے تو تفتان بارڈر پہ وہاں پہ چیکنگ ہونے کے بعد ان کو گیدرنگ کر کے لانا چاہے. جب جو بیمار ہے وہ بھی ساتھ ملاتے ہیں، جو نہیں وہ بھی لاتے ہیں، اس سے بیماری پھیل جاتی ہے. یہاں جہاں ان کی چیک پوسٹ ہیں وہاں سے جو زائرین یا جو بھی آتے ہیں، فارن جو بھی آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، ان کو وہاں سے کرنٹین کر کے جو وہاں سے مریض اس کو کرونا کا وائرس موجود ہے اس کو وہاں سے آئسولیٹ کیا جائے، باقی ان کو شہر کے اندر چھوڑا جائے. لیکن یہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں وہ اقدامات سے ہم مطمئن نہیں ہیں. ان کو یہاں پہ جو مارکیٹیں بند کر سکیں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی.
बहुत शुक्रिया फ़िदा हुसैन साहब। नाज़रीन, यहाँ एक और चीज़ भी जो गुज़श्ता कई रोज़ से महसूस की जा रही है कि जो ज़ायरीन को जिन इलाकों में होटलों में रखा जा रहा है, वहाँ से ऐसी इतलात आ रही है कि लोग उसकी मुज़ाहमत कर रहे हैं। गिलगित में, अस्तोर में और बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों से भी इस तरह की इतलात आई हैं। तो अवामी सतह पर शऊर व आगाही को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है और जो ज़ायरीन हैं उनके साथ भी ताउन करने की ज़रूरत है, इंतज़ामिया के साथ ताउन करने की ज़रूरत है, ताकि ये मरज़ जो है इस पर जल्द काबू पाया जा सके, इसे मज़ीद फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुल रहमान बुखारी, गिलगित।